السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی احترام سے، بڑے ہی عزت کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوانان عزیز اور میرے عزیزہ و محترمہ ماں بہنیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اللہ تبارک و تعالی ان ماں باپ کو مبارک کرے جن ماں باپ نے ایک بچی کو پیدا فرمائی۔ وہ بچی نہیں ہے بلکہ جنت کی پھولوں میں سے ایک پھول آپ کو عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کے ذریعے ان کو سلام بھیجتے ہیں، اور جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اپنے اس ماں باپ کو سلام بھیجتے ہیں۔ جب بچی پیدا ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی تربیت کس طرح کروں، یہ تو الگ بات ہے، ان کو کیا پڑھاؤں یہ بھی الگ بات ہے، ان کو کیا کھلاؤں یہ بھی الگ بات ہے، ان کو کہاں سلاؤں یہ بھی الگ بات ہے۔ کس لیے پریشان ہوتے ہیں پتہ ہے؟ کہ شادی بیاہ کس طرح کراؤں، شادی بیاہ نکاح کس طرح کراؤں، یہ تو 5 لاکھ 6 لاکھ کا خرچہ آ گیا ہمارے گھر میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے، خدا کی قسم حدیث کھول کر دیکھ لیجئے، اس گھر میں بڑے بڑے بلائیاں مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی ہمارے لیے کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ میرے پیارے دوستو، بوجھ نہیں ہے۔ اگر بوجھ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں ہوتے۔ تو بیٹی کو بوجھ مت سمجھیے، ان کو پیار دیجئے، ان کی تربیت کیجئے، ان کے پڑھائی لکھائی کی خیال کیجئے، ان کے کھانے پینے کی خیال کیجئے، ان کے پڑھنے، ان کے پہننے اڑھنے کا خیال کیجئے، ان کو محبت دیجئے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ان ماں باپ کو پوچھئے جن کی عمر 80 سال ہو چکے ہیں، ان ماں باپ کو پوچھئے جن کی عمر 60 سال ہو چکے ہیں، ان ماں باپ کو پوچھئے جن کی عمر 70 سال ہو چکے ہیں کہ آپ کے گھر میں 4 بیٹا ہے اور 1 بیٹی ہے اور آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو خدا کی قسم وہ بوڑھی ماں، وہ بوڑھے باپ کہیں گے کہ بیٹا نے دھوکہ دے دیا لیکن بیٹی نے دھوکہ نہیں دیا۔ آج بھی بیٹی میرے پاس آتی ہے اور میرے پیر دباتی ہے، آج بھی بیٹی میرے پاس آتی ہے اور مجھے صلاح دیتی ہے، مجھے پیار کرتی ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، لیکن وہ 4 بیٹے آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے، آپ کی کھوج نہیں لیتے، آپ کو خیال نہیں کرتے کہ میرے بوڑھی ماں، میرے بوڑھی ماں باپ کیا کھائے، کیا پیے، کس طرح رہ رہے ہیں، کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بیٹا نہیں کرتا، کرتا ہے بہت کم کرتا ہے، لیکن بیٹی کی تاریخوں میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ بیٹی ماں باپ سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ جب سسرال چلی جاتی ہے پھر بھی گھر کا خیال، پھر بھی کچن کا خیال، پھر بھی ماں باپ کا خیال،
فون کر کے پوچھتی ہے، فون نہ ہو تو آ کر پوچھتی ہے، آ کر نہیں تو کوئی محلے اس محلے کے اس محلہ جاتا ہے تو پوچھتی ہے کہ میرے ماں باپ، میرے گھر والے کیسے ہیں؟ خدا کی قسم، اور اسی بیٹی کو آج تم بوجھ سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے میرے پیارے دوست، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے، ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، صحابہ کرام سامنے موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا کان کھول کر سنیے گا میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں ایک بیٹی ہو، جس گھر میں ایک بیٹی ہو اور ان کی صحیح تربیت کیے، ان کو لکھائے پڑھائے اور ان کی تربیت اسلام کی دائرے میں کیے، اور ایک نیک لڑکا کو دیکھ کر ان کا شادی کر دیے، بس ان کا شادی کر دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ماں باپ کے لیے جنت کی کیا ہے بشارت دیتا ہوں، میں ان ماں باپ کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں جو ایک بچی کو، ایک لڑکی کو پڑھا کر لکھا کر صحیح تربیت دے کر نکاح کر دیے تو ان کے ماں باپ کی خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جس گھر میں دو بچی ہو، دو بیٹی ہو، ان کو کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں دو بچی ہو یا دو سے زائد بچی ہو، اگر ان کو صحیح لکھا پڑھا کر اور اسلام کے دائرے میں رکھ کر، شریعت کے دائرے میں رکھ کر ان کا نکاح کسی نیک خاندان میں، دیندار خاندان میں نکاح کر دیا تو خدا کی قسم ان کو بھی جنت ہے، لیکن جنت ہی نہیں ہے بلکہ جنت کا ان کے لیے مقام مرتبہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت ان کے لیے مقام و مرتبہ زیادہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، میرے نوجوانوں، آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بچیاں ہمارے لیے بوجھ ہے؟ بوجھ نہیں ہے، ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے خدا کی قسم وہی بچی آپ کو کندھے لے کر پیشاب پاخانہ کرائے گی۔ میں کیا کہوں میرے پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک یہ تمہارا مال، یہ تمہارا اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ مال نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کیسا بھائی؟ آپ بول رہے ہیں آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ جب مال آپ صحیح طریقے سے کمائیں گے، جب آپ مال حلال طریقے سے کمائیں گے، جب مال آپ امانت داری کے ساتھ کمائیں گے، جب آپ مال امانت داری کے ساتھ کمائیں گے، محنت کے ساتھ کمائیں گے، وہ مال آپ کے لیے کیا ہے؟ فتنہ نہیں ہے، وہ مال آپ کے لیے نفع بخش ہے، وہ مال آپ کے لیے برکت ہے، وہ مال آپ کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ لیکن دھوکے دے کر اگر آپ مال کمائیں گے، چوری کر کے مال کمائیں گے، ڈاکہ ڈال کر مال کمائیں گے، لوٹری کٹ کر مال کمائیں گے، چٹھی کٹ کر مال کمائیں گے، تو خدا کی قسم 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے جو دھوکے سے کمایا، خدا کی قسم یہ مال تمہارا ہسپتال میں چلا جائے گا، تم بیمار ہو جاؤ گے اور تمہارا مال خرچہ ہوتا چلا جائے گا، تم حرام کے مال کماؤ گے، بڑے بڑے بلڈنگیں کیوں نہ بنا لو، بڑے بڑے کار ہی کیوں نہ لے لو، بڑے بڑے گاڑی ہی کیوں نہ لے لو، اچھے قیمتی موبائل ہی کیوں نہ لے لو، لیکن یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہ گاڑی تمہیں دھوکہ دے دے گا، وہ گھر تمہیں دھوکہ دے دے گا، وہ موبائل تمہیں دھوکہ دے دے گا، لیکن تم کبھی سکون اور آرام کے ساتھ نہیں رہو گے میرے پیارے دوستو۔ یہی مال ہمارے لیے فتنہ ہے، یہی مال ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ اولاد جو ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، یہ اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے۔ محترم حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مالے، یہ تمہارے اولادے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ آج ہم جو ہے نا مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر آج ہم اللہ کے پیچھے بھاگتے تو مال ہمارے پیچھے بھاگتے، مال ہمارے پیچھے بھاگتے، لیکن آج ہم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، چاہے میرے جیب ہی میں آ جائے بس، بعد میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے، ہم یہ سمجھتے نہیں ہے۔ مال آ جائے تو آ جائے، میرے پیارے دوستو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح سے، حرام نہیں، حلال کے ساتھ آپ 100 روپے کمائیے، 100 روپے کمائیے۔ میرے پیارے دوستو گزارش ہے کہ تھوڑا شانتی بنا کر رکھیے۔ میرے پیارے دوستو بیٹھ جائیے، سب کچھ تو صحیح ہے، بیٹھ جائیے۔ اگر صحیح سے اگر ہم 100 روپے کمائیں گے، حلال کے ساتھ اگر 100 روپے کمائیں گے، امانت داری کے ساتھ اگر 100 روپے کمائیں گے، تو وہ 100 روپے ہمارے لیے 1000 روپے بن سکتا ہے، ہمارے لیے 1000 روپے بن سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، دنیا کے اندر، اسی دبڑا کے اندر دیکھ لیجئے، ایک حافظ صاحب کا، ایک عالم صاحب کا، مدرسے کے مدرس کا تنخواہ کیا ہے؟ 6000، 5000۔ ان کے بچے بچیاں کتنے ہیں؟ 7، 8۔ لیکن خوشحالی دیکھیے، خوشحالی دیکھیے۔ اور ایک مالدار کو دیکھیے جو دن میں 1 لاکھ کماتا ہے، لیکن رات کو جو ہے نا سکون کی نیند نہیں سوتا ہے، رات کو سکون کی نیند نہیں سوتا ہے، اور فقیر کے جیسا گھومتا ہے۔ وہی مولوی صاحب جو 4000، 5000 کماتا ہے، خدا کی قسم ہم لوگ کسی کی غلام نہیں ہے، بلکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم نبی کے وارث ہیں، ہم نبی کی وارث ہے۔ ہمارے لیے سمندر کے مچھلیاں دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، کن کے لیے؟ قرآن پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، قرآن کو دیکھنے والوں کے لیے، قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے والوں کے لیے، مسجد میں نماز پڑھانے والوں کے لیے۔ یہ فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں۔ ان کے لیے یہ فضیلتیں نہیں ہیں جو دن میں 1 لاکھ کماتا ہے، مہینے میں 2 لاکھ کماتا ہے، ہفتہ میں 1 لاکھ کماتا ہے، ہر سال 2 گاڑیاں لیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ فضیلتیں نہیں ہیں۔ اب پوچھیں گے حافظ صاحب کیا مال نہیں کمائیں گے؟ کمائیے بھائی، مال نہیں کمائیں گے تو آپ کھائیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں جو یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں اس آیت کا وضاحت کر رہا ہوں، میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ اولادیں یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، یہ مال کیا ہے تمہارے لیے؟ فتنہ ہے۔ کب فتنہ ہوگا؟ جب ہم حلال طریقے سے نہیں کمائیں گے، امانت داری کے ساتھ نہیں کمائیں گے۔ جب ہم امانت داری کے ساتھ، حلال کے ساتھ ہم جب مال کمائیں گے، 100 روپے کمائیں گے، تو خدا کی قسم اسی 100 روپے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس گنہگار، اس ناچیز کو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے دسترخوانوں میں بیٹھایا ہے، اتنے بڑے بڑے اللہوں کی صحبت میں رہا، جب دسترخوان دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ خدا کی قسم آج کے سی ایم کو، آج کے ایم پی کو، آج کے پی ایم کو یہ دسترخوان نصیب نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے نوجوانوں، مال کماؤ، اللہ کے لیے کماؤ۔ میں نے کہا نا اگر آپ مال کے پیچھے بھاگیں گے، خدا کی قسم آپ کیا ہو جائیں گے؟ پریشان ہو جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کے پیچھے بھاگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا رزق، چاہے آپ سمندر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ آسمان کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ دنیا ادھر ادھر ہو جائے، کہیں بھی رہو، رزق متعین ہے، رزق متعین کر کے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ گھر کے اندر ہو یا شیشے کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی جیب کے اندر وہ رزق کیا کر دیتے ہیں؟ پہنچا دیتے ہیں۔
लेकिन आज हम पैसे के पीछे भागते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कभी अल्लाह के पीछे भागिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कर देंगे कि पैसे आपके पीछे भागेंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वो औलादकुम फितना, ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है। औलाद पैदा करना कमाल नहीं है मेरे भाई, औलादें पैदा करना कमाल नहीं है। अगर मैं एक बात कहूं तो आप गलत मत समझिएगा। बोले कैसे बात कर रहे हैं आप हाफिज साहब? सुअर और कुत्ते भी, आप बोलेंगे भाई सुअर क्यों बोल रहे हैं, ऐसा बोलने से गुनहगार होते हैं, ऐसा बोलने से गुनहगार क्यों है? क्योंकि अबू लहब इतने बड़े दज्जाल थे, इतने बड़े गुनहगार थे, ना जाने शरीयत को मिटाने के लिए, अल्लाह के नबी को मिटाने के लिए कितने गाली दिए, कितने क्या क्या किए। लेकिन कुरान खुद कहता है तब्बत यदा अबी लहब। कुरान गंदा नहीं होता तो हमारे मुंह कैसे गंदा होगा? तो ये जो खिंजीर है और कुत्ते हैं, इन लोग भी बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं। हम इस तरह मत बने मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम इस तरह मत बने। औलाद पैदा करना कमाल नहीं है, उनकी सही तरबियत करना कमाल है, उनकी तालीम देना कमाल है, उनका अखलाकमंद बनाना कमाल है। लेकिन नहीं, छोटे बड़ों की अदब नहीं, माँ बाप का इज्जत एहतराम नहीं। कहां से माँ बाप का इज्जत एहतराम करेगा? माँ बाप ही खुद सिखाते हैं। जब बच्चा नहीं खाता था पहले जमाने में, हमारे दादा परदादा, उनसे पूछिए, उन लोग जो है ना सहाबा की वाकयात सुनाते थे, गारे हीरा का वाकया सुनाते थे, जंग बदर की वाकयात सुनाते थे, जंग ओहद के वाकयात सुनाते थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, और वो बच्चा खाते थे, और वो बच्चा खाना खाते थे, और बड़े होकर ऐसा ही मुजाहिद बनते थे, दीन शरीयत पर चलते थे, 5 वक्त नमाजी बनते थे, अखलाक तरबियत उन पर कोट के होता था। लेकिन आजकल जो बच्चे नहीं खाता, एक आसान काम है, बड़े शैतान को हाथ में दे देते हैं, बड़े शैतान को हाथ में दे देते हैं। माँ एकदम खुश, जा भाई आधा घंटा सुकून, 1 घंटा सुकून। वो बच्चा अब क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है, ना जाने कितने खराब तस्वीरें आ रहे हैं उस मोबाइल में, माँ बाप को पता ही नहीं है। हमारे औलिया के जाइए तारीख उठाकर पढ़िए, उनके माँ अपने बच्चों को वुजू बनाकर दूध पिलाती थी, वुजू बनाकर दूध पिलाती थी। आज हम मोबाइल देखकर दूध पिलाते हैं, टीवी देखकर दूध पिलाते हैं, चुगली गिबत करके दूध पिलाते हैं। और जब बड़े होते हैं बच्चे तो वही मौलवी के दरबार में आते हैं, मस्जिद के दरबार में आते हैं, मदरसे के दरबार में आते हैं, किसी आलिम को बुलाते हैं, किसी फूंक झाड़ने वाले को बुलाते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं। कहां से सुनेगा? बचपन में अगर सही तरबियत करते, बचपन में उनको अखलाक सिखाते, बचपन में उनको दीनी शरीयत पर चलाते, बचपन में अगर उनको मोबाइल के बजाय मिसवाक दे देते, मोबाइल के बजाय आप तस्बीह दे देते, मोबाइल के बजाय उनके हाथ में नूरानी कायदा दे देते, तो खुदा की कसम आज ये नौबत नहीं आता, आज ये नौबत नहीं आता। लेकिन आज हो रहा है ऐसा कितने औलादें हैं जो बाप को थप्पड़ दिखाते हैं, जो बाप को मारते हैं, मां को मारते हैं, ऊंची आवाजों से बात करते हैं। कौन? मेरा बाप, मेरा बच्चा बिगड़ गया। बच्चा बिगड़ा नहीं, आप लोग बिगड़ दिए, आप लोग बिगड़ दिए। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, गाड़ी में अगर गियर नहीं डाले या गियर थोड़ा 19-20 हो गया तो आपका बैलेंस से क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको कंट्रोल करना है कि कहां 2 गियर लगाए, कहां 1 गियर लगाए, कहां 3 गियर लगाए। आपको पता है, ड्राइवर को पता है, गाड़ी चलाने वाले को पता है। इसी तरह मेरे माँ बाप को भी पता है कि हमारा बच्चा ये गलत कर रहा है, ये गुनाह कर रहा है, ये हमारा दीन नहीं है, ये हमारा शरीयत नहीं है, ये हमारा नबी ने नहीं सिखाए। अगर उसी वक्त टोक लेते, उसी वक्त रोक लेते तो खुदा की कसम आज ये नौबत नहीं आती, आज ये नौबत नहीं आती मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन हम इस तरह
نہیں کرتے، ہم اس طرح نہیں کرتے۔ اپنے اولادوں کو صحیح تربیت کرو، اپنے اولادوں کو صحیح تربیت کرو۔ بچہ پیدا کرنا کمال نہیں ہے، کیونکہ وہی بچہ کل حشر کے میدان میں گواہی دیں گے، اے اللہ آپ مجھے جہنم کیوں لے کر جا رہے ہو، میرے ماں باپ کو لے کر چلے جائیے، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے مدرسے میں نہیں ڈالا، وہ مجھے مکتب میں نہیں ڈالا، وہ مجھے مسجد میں نہیں ڈالا، وہ مجھے کلمہ نہیں سکھایا، وہ مجھے وضو کے فرائض نہیں سکھایا، وہ مجھے غسل کی فرائض نہیں سکھایا، وہ مجھے کلمہ نہیں سکھایا، وہ مجھے ایمان مفصل نہیں سکھایا، وہ مجھے اللہ کے نبی کے ابو کا نام نہیں سکھایا، صحابہ کرام کیا ہے کون ہے نہیں سکھایا، تابعین کون ہے نہیں سکھایا۔ اے اللہ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، فرشتوں کی جکڑ میں وہ ماں باپ آئے گی کل قیامت کے، نہ کہ اولاد، نہ کہ اولاد۔ تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے میرے پیارے دوستو۔ جب اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو خدا کی قسم آپ کے گھر میں خیر ہوں گے، آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گے، آپ کے گھر میں رحمتیں ہوں گے۔ آج ہم سمجھ لیے کہ مال ہی اصل زندگی ہے۔ مال اصل زندگی نہیں ہے میرے پیارے دوستو، مال اصل زندگی نہیں ہے، مال اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی جو ہے ہمارے لیے ایمان ہے، ہمارے لیے اللہ کی نبی کی شریعت ہے، اور اللہ کی نبی کی شریعت کیا سکھا رہے ہیں؟ حلال طریقے سے مال کماؤ، اور اپنے اولادوں کو صحیح تربیت کرو، اپنے اولادوں کو صحیح تربیت کرو۔ کہ اس گھر میں جب بچی پیدا ہوئی تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کی صحیح تربیت کیجئے، ان کو اخلاق مند بنائیے، ان کو دیندار بنائیے، ان کو عائشہ کے جیسے بنائے، ان کو حفصہ کے جیسے بنائیے، ان کو ام خدیجہ کے جیسے بنائے، ان کو عائشہ کے بابا کے جیسے تربیت دیجئے۔ تب میرے پیارے دوستو حق ادا ہوگا اللہ کے نبی کا۔ آج جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں بھرپور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ بولنے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچی کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچی کو دونوں جہانوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔